دو کنارے کا لاسٹ ایپیسوڈ کے بارے میں بات کریں گے، جہاں پر دریشوار کو شہیر اور اس کی ماں مل کر پاگل قرار دے دیتے ہیں۔ دریشوار کو تو اس بات کا اندازہ بھی نہیں تھا کہ اس کا انجام کتنا برا ہوگا۔ دریشوار جس نے پوری زندگی حسد کیا اور دوسروں کے ساتھ اس نے چھینا چھانی کی، اس نے تو بہت کوشش کی دوسروں کا حق چھین کر اپنی زندگی بنانے کا اور اپنی قسمت بنانے کا، لیکن دریشوار سب کچھ حاصل کر کے بھی لا حاصل رہی، اسے کچھ بھی حاصل نہیں ہو سکا۔ ایٹ دی اینڈ وہ خالی ہاتھ رہی۔ جہاں پر وہ چاہتی تھی کہ اب آئمہ کو بھی، وہ اس بچے کو بھی جان سے مار دے، یہاں پر اب اس کے بھائی کے سامنے بھی اس کی حقیقت کھل چکی تھی۔ یہاں پر اب اس کا بھائی بھی اس سے سخت نفرت کرتا ہے اور تیمور کہتا ہے کہ تم نے یہ سب کیا اور تمہاری وجہ سے میرا باپ چلا گیا، اب میں تمہاری شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتا، بہتر ہوگا کہ آج کے بعد میں تمہیں اپنے گھر میں بھی نہ دیکھوں۔ یہاں پر فاطمہ جو اپنی بیٹی کے لیے تڑپتی تو ضرور ہے، لیکن سوچتی ہے کہ اگر دریشوار یہاں پر آئے گی تو پھر یہ سب کچھ تباہ و برباد کر دے گی، اس لیے کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں دریشوار کو اب اپنے گھر میں بلاؤں اور پھر سے دریشوار کو ایک موقع دوں کہ دریشوار سب کچھ ختم کر دے۔ یہاں پر اس کی ماں بھی اس کے بارے میں سوچتی تک نہیں ہے اور نہ ہی اس کے بارے میں کبھی وہ پوچھتی ہے۔ یہاں پر تو اب جیسے ہی دریشوار اب اپنے ماں باپ کا بہت انتظار کرتی ہے، یہاں پر دریشوار کو اتنے برے طریقے سے شہیر اور اس کی ماں پھانس چکے ہوتے ہیں۔ یہاں پر تو اب بہت ہی وہ روتی ہے اور کہتی ہے کاش کہ ایک دفعہ کوئی مجھ سے ملنے کے لیے آ جائے، لیکن کوئی بھی دریشوار سے ملنے کے لیے نہیں جاتا۔ یہاں پر دریشوار اب بہت ہی زیادہ روتی بھی ہے۔ یہاں پر دریشوار کی مینٹلی کنڈیشن تو بالکل ٹھیک ہوتی ہے، لیکن جان بوجھ کر اپنی دولت کو بچانے کے لیے یہ لوگ دریشوار کو پاگل قرار دے دیتے ہیں۔ یہاں پر دریشوار اب سوچتی ہے کہ ایک دفعہ بس میں اپنے گھر والوں سے مل سکوں، لیکن آخر وہ کیسے اپنے گھر والوں سے مل سکتی تھی، کیونکہ کسی کو اس بات کا اندازہ ہی نہیں تھا کہ آخر دریشوار کہاں پر ہے۔ جبکہ دوسری طرف اب بہت ہی زیادہ بڑی خوشخبری ملتی ہے، ماورا کی طبیعت اب اچانک سے خراب ہوتی ہے۔ یہاں پر اب اندازہ نہیں تھا کسی کو بھی کہ آخر ماورا کو کیا ہوا ہے اور اس کی طبیعت اتنی زیادہ خراب کیوں ہے۔ یہاں پر اب جیسے ہی ماورا اتنی زیادہ لیزی پن فیل کر رہی ہوتی ہے تو یہاں پر اچانک سے اب جیسے ہی اس کا شوہر دیکھتا ہے تو دیکھ کر کہتا ہے کہ ماورا آخر کیا بات ہے، مجھے تمہاری طبیعت بالکل ٹھیک نہیں لگ رہی۔ یہ بات سن کر کہتی ہے کچھ نہیں، بس مجھے لگتا ہے تھکاوٹ کی وجہ سے مجھے چکر سے آ رہے ہیں، مجھے دعا کی بہت یاد آتی ہے، شاید اس وجہ سے۔ یہ بات سن کر کہتا ہے کہ چلو میں تمہیں ابھی لے کر چلتا ہوں، ہاسپٹل چلتے ہیں۔ یہ بات سن کر اب وہ کافی زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ نہیں ولید، آپ بلا وجہ پریشان ہو رہے ہیں، آپ کو بلا وجہ پریشان ہونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، آپ کو اس بات کا تو اندازہ ہے کہ بس ویسے ہی چکر سے آ رہے ہیں۔ یہ بات سن کر کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں بہت اچھے طریقے سے، تم سارا دن گھر کا کام کرتی رہتی ہو، بس اس وجہ سے میں نے تمہیں کتنی دفعہ سمجھایا ہے کہ یہ سب کچھ مت کیا کرو، گھر میں ملازمہ ہے نا، وہ سارے کام کر سکتی ہیں۔ یہ بات سن کر کہتی ہے کہ ولید آپ کیوں اتنا سوچ رہے ہیں، آپ کو اتنا سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں پر اب جیسے ہی وہ یہ سب باتیں کرتی ہے تو ولید اسے ہاسپٹل لے جاتا ہے۔ ولید اب جیسے ہاسپٹل لے کر جاتا ہے تو ڈاکٹر تھوڑی دیر کے بعد باہر آتی ہے اور یہاں پر ولید کو مبارکباد دیتی ہے۔ ولید یہ بات سن کر کافی حیران ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ آخر آپ مجھے کس بات کی مبارکباد دے رہی ہیں۔ یہاں پر اب جیسے ہی ڈاکٹر کہتی ہے کہ آپ باپ بننے والے ہیں تو یہ بات سن کر ولید کیا خوش ہوگا یا پھر اس کے چہرے پر غم کے بادل چھٹ جائیں گے۔ یہاں پر ولید ایک دم چونک جاتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں۔ یہاں پر اب ڈاکٹر کہتی ہے کیوں، کیا ہوا، آپ یہ بات سن کر اتنا چونک کیوں گئے، کیوں آپ اپنی اولاد کو اون نہیں کرنا چاہتے۔ یہاں پر اب ولید ایک دم حیران ہوتا ہے اور سوچتا ہے کیا پھر دوسری دعا پیدا ہوگی اور پھر جب میرا اس کے ساتھ دل لگ جائے گا تو کیا دعا پھر مجھے چھوڑ کر چلی جائے گی۔ یہاں پر ولید اب خاموش ہو جاتا ہے اور کوئی بات بھی نہیں کرتا۔ یہاں پر اب ڈاکٹر اندر چلی جاتی ہے۔ یہاں پر اب آئمہ جیسے ہی باہر آتی ہے تو ولید کو اتنا پریشان اور پینک دیکھ کر کہتی ہے کہ ولید یہ تو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے اور آپ اتنا گھبرا کیوں رہے ہیں۔ یہ بات سن کر ولید کہتا ہے کہ اب ڈر لگتا ہے دعا کے جانے کے بعد، شاید مجھے لگتا تھا کہ ایسی خوشی میں زندگی میں دیکھ بھی پاؤں گا یا نہیں۔ یہ بات سن کر کہتی ہے کہ ولید آپ کا بھی خوشیوں پر حق ہے، ضروری نہیں ہے کہ اگر دریشوار نے آپ کے ساتھ غلط کیا ہے تو میں بھی آپ کے ساتھ غلط کروں گی، آپ میرے شوہر ہیں اور میں آپ کے ساتھ بہت مخلص طریقے سے ہوں، اس بات کا تو اندازہ آپ کو ہوگا، تو پھر آپ میرے بارے میں اس طرح ایزیوم کیوں کرتے ہیں۔ یہ بات سن کر ولید کہتا ہے کہ پتہ نہیں، لیکن آج پھر مجھے وہ یاد آ گیا وقت جب میں دعا کو ہاتھوں میں اٹھایا تھا اور بہت زیادہ خوش تھا،
مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ آخر مجھے اتنی بڑی خوشخبری ملی ہے۔ یہ بات سن کر کہتی ہے کہ ہاں جانتی ہوں یہ بات میں بہت اچھے طریقے سے، لیکن آپ یہ ایسا مت سوچیں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں جانتی ہوں کہ آپ کا غم بہت بڑا ہے، لیکن آپ ایک دفعہ زندگی میں دوبارہ واپس تو لوٹنے کی کوشش کریں، پھر دیکھیے گا کہ سب کچھ آپ کی لائف میں ٹھیک ہو جائے گا۔ یہاں پر دوسری طرف اب آئمہ، جس کے ہاں بیٹا پیدا ہوتا ہے، وہ تو بہت ہی زیادہ خوش بھی ہوتی ہے۔ یہاں پر اب آئمہ کہتی ہے کہ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اب ہم اپنے ہی بھائی کی زندگی اپنے ہاتھوں سے برباد کر دیں گے۔ دریشوار کی وجہ سے بھائی اپنی خوشی کو بھی مکمل طور پر نہیں پا پائے۔ یہ بات سن کر فاطمہ کہتی ہے کہ ہاں بیٹا جانتی ہوں بہت اچھے طریقے سے، لیکن یہاں پر فاطمہ کو اس بات کی کیوریوسٹی بھی کافی زیادہ ہوتی ہے کہ دریشوار کبھی بھی اتنا ٹائم گھر سے دور تو نہیں رہی، چاہے وہ تماشے ہی کرنے آئے تو وہ آج ضرور جاتی ہے۔ اب وہ اپنے بیٹے سے بھی یہ بات نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اگر اس نے اپنے بیٹے سے ایسی کوئی بات بھی کی تو اس کا بیٹا اس سے سخت ناراض ہو جائے گا، اور کہتی ہے کہ آخر بات کروں بھی تو کیسے۔ یہاں پر جیسے وہ اتنا گھبرا رہی ہوتی ہے تو یہاں پر اب تیمور کہتا ہے کہ آخر کیا بات ہے امی، آپ پریشان کیوں لگ رہی ہیں؟ یہ بات سن کر کہتی ہے کہ آج دل بہت گھبرا رہا ہے، سوچ رہی ہوں کہ دریشوار ہمیشہ یہاں پر آ جاتی تھی۔ میں جانتی ہوں کہ جب بھی وہ آتی تھی صرف جھگڑا ہی کرتی تھی، لیکن اب تو کافی ٹائم ہو چکا ہے، پتہ نہیں وہ کہاں پر ہے، کیا وہ کہیں مر تو نہیں گئی؟ یہ بات سن کر ایک دم تیمور بھی حیران ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ امی یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ یہ بات سن کر فاطمہ کہتی ہے کہ ہاں بیٹا بالکل ٹھیک کہہ رہی ہوں، میرا دل بلا وجہ تو اتنا گھبرا نہیں سکتا، کوئی نہ کوئی بات تو ضرور ہوگی جس کی وجہ سے دریشوار گھر پر نہیں آ رہی، ورنہ تم اچھے طریقے سے اپنی بہن کو جانتے ہو کہ جب تک وہ ایک دن میں چکر نہیں لگا جاتی تھی تب تک اسے سکون نہیں ملتا تھا۔ یہاں پر اب کہتا ہے کہ امی آپ تو جانتی ہیں اچھے طریقے سے کہ میں نے اسے سختی سے منع کیا تھا کہ وہ گھر میں داخل نہ ہو، آپ تو جانتی ہیں اچھے طریقے سے، تھوڑا ٹائم گزر جانے دیں پھر دیکھیے گا کہ دریشوار خود آ جائے گی۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ جب اس نے ولید سے ڈائیورس لی تھی اور ہم نے اسے گھر سے باہر نکالا تھا تو اس وقت بھی 2 سے 3 مہینے وہ گھر آئی ہی نہیں تھی، اس کے بعد ہی تو وہ گھر آئی تھی۔ یہ بات سن کر کہتی ہے کہ ہاں بیٹا، لیکن اس وقت کی بات الگ تھی، کیونکہ اس وقت وہ عدت میں تھی، اس لیے عدت میں اس کے لیے باہر آنا جانا مشکل تھا، لیکن اب تم تو جانتے ہو اچھے طریقے سے۔ یہ بات سن کر کہتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے، آپ فکر مت کریں، آپ اسے کال کر لیجیے گا، آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ فاطمہ یہاں پر اب کہتی ہے کہ بیٹا تیمور، میں نے اسے بہت زیادہ کالز کی ہیں لیکن اس نے ایک بھی میری کال ریسیو نہیں کی۔ بات سن کر اب یہاں پر تو تیمور کو بھی تشویش ہوتی ہے اور کہتے ہیں کہ امی آپ فکر مت کیجیے، میں ضرور اس کے بارے میں پتہ کر کے آپ کو بتاؤں گا، کیا یہاں پر اس کا بھائی اسے ڈھونڈ پائے گا یا پھر نہیں۔ تو کنارے کا لاسٹ ایپیسوڈ کے بارے میں بات کریں گے، جہاں پر دریشوار کو شہیر اور اس کی ماں مل کر پاگل قرار دے دیتے ہیں۔ دریشوار کو تو اس بات کا اندازہ بھی نہیں تھا کہ اس کا انجام کتنا برا ہوگا۔ دریشوار جس نے پوری زندگی حسد کیا اور دوسروں کے ساتھ اس نے چھینا چھانی کی، اس نے تو بہت کوشش کی دوسروں کا حق چھین کر اپنی زندگی بنانے کا اور اپنی قسمت بنانے کا، لیکن دریشوار سب کچھ حاصل کر کے بھی لا حاصل رہی، اسے کچھ بھی حاصل نہیں ہو سکا، ایٹ دی اینڈ وہ خالی ہاتھ رہی۔ جہاں پر وہ چاہتی تھی کہ اب آئمہ کو بھی وہ اسی بچے کو بھی جان سے مار دے، یہاں پر اب اس کے بھائی کے سامنے بھی اس کی حقیقت کھل چکی تھی، یہاں پر اب اس کا بھائی بھی اس سے سخت نفرت کرتا ہے اور تیمور کہتا ہے کہ تم نے یہ سب کیا اور تمہاری وجہ سے میرا باپ چلا گیا، اب میں تمہاری شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتا، بہتر ہوگا کہ آج کے بعد میں تمہیں اپنے گھر میں بھی نہ دیکھوں۔ یہاں پر فاطمہ جو اپنی بیٹی کے لیے تڑپتی تو ضرور ہے، لیکن سوچتی ہے کہ اگر دریشوار یہاں پر آئے گی تو پھر یہ سب کچھ تباہ و برباد کر دے گی، اس لیے کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں دریشوار کو اب اپنے گھر میں بلاؤں اور پھر سے دریشوار کو ایک موقع دوں کہ دریشوار سب کچھ ختم کر دے۔ یہاں پر اس کی ماں بھی اس کے بارے میں سوچتی تک نہیں ہے اور نہ ہی اس کے بارے میں کبھی وہ پوچھتی ہے۔ یہاں پر تو اب جیسے ہی دریشوار اب اپنے ماں باپ کا بہت انتظار کرتی ہے، یہاں پر دریشوار کو اتنے برے طریقے سے شہیر اور اس کی ماں پھانس چکے ہوتے ہیں۔ یہاں پر تو اب بہت ہی وہ روتی ہے اور کہتی ہے کاش کہ ایک دفعہ کوئی مجھ سے ملنے کے لیے آ جائے، لیکن کوئی بھی دریشوار سے ملنے کے لیے نہیں جاتا۔ یہاں پر دریشوار اب بہت ہی زیادہ روتی بھی ہے۔ یہاں پر دریشوار کی مینٹلی کنڈیشن تو بالکل ٹھیک ہوتی ہے، لیکن جان بوجھ کر اپنی دولت کو بچانے کے لیے یہ لوگ دریشوار کو پاگل قرار دے دیتے ہیں۔ یہاں پر دریشوار اب سوچتی ہے کہ ایک دفعہ بس میں اپنے گھر والوں سے مل سکوں، لیکن آخر وہ کیسے اپنے گھر والوں سے مل سکتی تھی؟
کیونکہ کسی کو اس بات کا اندازہ ہی نہیں تھا کہ آخر دریشوار کہاں پر ہے۔ جبکہ دوسری طرف اب بہت ہی زیادہ بڑی خوشخبری ملتی ہے، ماورا کی طبیعت اب اچانک سے خراب ہوتی ہے۔ یہاں پر اب اندازہ نہیں تھا کسی کو بھی کہ آخر ماورا کو کیا ہوا ہے اور اس کی طبیعت اتنی زیادہ خراب کیوں ہے۔ یہاں پر اب جیسے ہی ماورا اتنی زیادہ لیزی پن فیل کر رہی ہوتی ہے تو یہاں پر اچانک سے اب جیسے ہی اس کا شوہر دیکھتے ہیں تو دیکھ کر کہتے ہیں کہ ماورا آخر کیا بات ہے، مجھے تمہاری طبیعت بالکل ٹھیک نہیں لگ رہی۔ یہ بات سن کر کہتی ہے کچھ نہیں، بس مجھے لگتا ہے تھکاوٹ کی وجہ سے مجھے چکر سے آ رہی ہے، مجھے دعا کی بہت یاد آتی ہے شاید اس وجہ سے۔ یہ بات سن کر کہتا ہے کہ چلو میں تمہیں ابھی لے کر چلتا ہوں، ہاسپٹل چلتے ہیں۔ یہ بات سن کر اب وہ کافی زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ نہیں ولید، آپ بلا وجہ پریشان ہو رہے ہیں، آپ کو بلا وجہ پریشان ہونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، آپ کو اس بات کا تو اندازہ ہے کہ بس ویسے ہی چکر سے آ رہے ہیں۔ یہ بات سن کر کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں بہت اچھے طریقے سے تم سارا دن گھر کا کام کرتی رہتی ہو، بس اس وجہ سے میں نے تمہیں کتنی دفعہ سمجھایا ہے کہ یہ سب کچھ مت کیا کرو، گھر میں ملازمہ ہے نا، وہ سارے کام کر سکتی ہیں۔ یہ بات سن کر کہتی ہے کہ ولید آپ کیوں اتنا سوچ رہے ہیں، آپ کو اتنا سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں پر اب جیسے ہی وہ یہ سب باتیں کرتی ہے تو ولید اسے ہاسپٹل لے جاتا ہے۔ ولید اب جیسے ہاسپٹل لے کر جاتا ہے تو ڈاکٹر تھوڑی دیر کے بعد باہر آتی ہے اور یہاں پر ولید کو مبارکباد دیتی ہے۔ ولید یہ بات سن کر کافی حیران ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ آخر آپ مجھے کس بات کی مبارکباد دے رہی ہیں۔ یہاں پر اب جیسے ہی ڈاکٹر کہتی ہے کہ آپ باپ بننے والے ہیں تو یہ بات سن کر ولید کیا خوش ہوگا یا پھر اس کے چہرے پر غم کے بادل چھٹ جائیں گے۔ یہاں پر ولید ایک دم چونک جاتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں۔ یہاں پر اب ڈاکٹر کہتی ہے کیوں، کیا ہوا، آپ یہ بات سن کر اتنا چونک کیوں گئے، کیوں آپ اپنی اولاد کو اون نہیں کرنا چاہتے۔ یہاں پر اب ولید ایک دم حیران ہوتا ہے اور سوچتا ہے کیا پھر دوسری دعا پیدا ہوگی اور پھر جب میرا اس کے ساتھ دل لگ جائے گا تو کیا دعا پھر مجھے چھوڑ کر چلی جائے گی۔ یہاں پر ولید اب خاموش ہو جاتا ہے اور کوئی بات بھی نہیں کرتا۔ یہاں پر اب ڈاکٹر اندر چلی جاتی ہے۔ یہاں پر اب آئمہ جیسے ہی باہر آتی ہے تو ولید کو اتنا پریشان اور پینک دیکھ کر کہتی ہے کہ ولید یہ تو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے اور آپ اتنا گھبرا کیوں رہے ہیں۔ یہ بات سن کر ولید کہتا ہے کہ اب ڈر لگتا ہے دعا کے جانے کے بعد، شاید مجھے لگتا تھا کہ ایسی خوشی میں زندگی میں دیکھ بھی پاؤں گا یا نہیں۔ یہ بات سن کر کہتی ہے کہ ولید آپ کا بھی خوشیوں پر حق ہے، ضروری نہیں ہے کہ اگر دریشوار نے آپ کے ساتھ غلط کیا ہے تو میں بھی آپ کے ساتھ غلط کروں گی۔ آپ میرے شوہر ہیں اور میں آپ کے ساتھ بہت مخلص طریقے سے ہوں، اس بات کا تو اندازہ آپ کو ہوگا، تو پھر آپ میرے بارے میں اس طرح ایزیوم کیوں کرتے ہیں۔ یہ بات سن کر ولید کہتا ہے کہ پتہ نہیں، لیکن آج پھر مجھے وہ یاد آ گیا وقت جب میں دعا کو ہاتھوں میں اٹھایا تھا اور بہت زیادہ خوش تھا، مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ آخر مجھے اتنی بڑی خوشخبری ملی ہے۔ یہ بات سن کر کہتی ہے کہ ہاں جانتی ہوں یہ بات میں بہت اچھے طریقے سے، لیکن آپ یہ ایسا مت سوچیں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں جانتی ہوں کہ آپ کا غم بہت بڑا ہے، لیکن آپ ایک دفعہ زندگی میں دوبارہ واپس تو لوٹنے کی کوشش کریں، پھر دیکھیے گا کہ سب کچھ آپ کی لائف میں ٹھیک ہو جائے گا۔ یہاں پر دوسری طرف اب آئمہ جس کے ہاں بیٹا پیدا ہوتا ہے وہ تو بہت ہی زیادہ خوش بھی ہوتی ہے۔ یہاں پر اب آئمہ کہتی ہے کہ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اب ہم اپنے ہی بھائی کی زندگی اپنے ہاتھوں سے برباد کر دیں گے۔ دریشوار کی وجہ سے بھائی اپنی خوشی کو بھی مکمل طور پر نہیں پا پائے۔ یہ بات سن کر فاطمہ کہتی ہے کہ ہاں بیٹا جانتی ہوں بہت اچھے طریقے سے، لیکن یہاں پر فاطمہ کو اس بات کی کیوریوسٹی بھی کافی زیادہ ہوتی ہے کہ دریشوار کبھی بھی اتنا ٹائم گھر سے دور تو نہیں رہی، چاہے وہ تماشے ہی کرنے آئے تو وہ آج ضرور جاتی ہے۔ اب وہ اپنے بیٹے سے بھی یہ بات نہیں کر سکتی تھی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اگر اس نے اپنے بیٹے سے ایسی کوئی بات بھی کی تو اس کا بیٹا اس سے سخت ناراض ہو جائے گا، اور کہتی ہے کہ آخر بات کروں بھی تو کیسے۔ یہاں پر جیسے وہ اتنا گھبرا رہی ہوتی ہے تو یہاں پر اب تیمور کہتا ہے کہ آخر کیا بات ہے امی، آپ پریشان کیوں لگ رہی ہیں۔ یہ بات سن کر کہتی ہے کہ آج دل بہت گھبرا رہا ہے، سوچ رہی ہوں کہ دریشوار ہمیشہ یہاں پر آ جاتی تھی، میں جانتی ہوں کہ جب بھی وہ آتی تھی صرف جھگڑا ہی کرتی تھی، لیکن اب تو کافی ٹائم ہو چکا ہے، پتہ نہیں وہ کہاں پر ہے، کیا وہ کہیں مر تو نہیں گئی۔ یہ بات سن کر ایک دم تیمور بھی حیران ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ امی یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں۔ یہ بات سن کر فاطمہ کہتی ہے کہ ہاں بیٹا بالکل ٹھیک کہہ رہی ہوں، میرا دل بلا وجہ تو اتنا گھبرا نہیں سکتا، کوئی نہ کوئی بات تو ضرور ہوگی جس کی وجہ سے دریشوار گھر پر نہیں آ رہی۔
ورنہ تم اچھے طریقے سے اپنی بہن کو جانتے ہو کہ جب تک وہ ایک دن میں چکر نہیں لگا جاتی تھی تب تک اسے سکون نہیں ملتا تھا۔ یہاں پر اب کہتا ہے کہ امی آپ تو جانتی ہیں اچھے طریقے سے کہ میں نے اسے سختی سے منع کیا تھا کہ وہ گھر میں داخل نہ ہو۔ آپ تو جانتی ہیں اچھے طریقے سے، تھوڑا ٹائم گزر جانے دیں، پھر دیکھے گا کہ دورشوار خود آ جائے گی۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ جب اس نے ولید سے ڈائیورس لی تھی اور ہم نے اسے گھر سے باہر نکالا تھا تو اس وقت بھی 2 سے 3 مہینے وہ گھر آئی ہی نہیں تھی، اس کے بعد ہی تو وہ گھر آئی تھی۔ یہ بات سن کر کہتی ہے کہ ہاں بیٹا، لیکن اس وقت کی بات الگ تھی کیونکہ اس وقت وہ عدت میں تھی، اس لیے عدت میں اس کے لیے باہر آنا جانا مشکل تھا، لیکن اب تم تو جانتے ہو اچھے طریقے سے۔ یہ بات سن کر کہتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے، آپ فکر مت کریں، آپ اسے کال کر لیجیے گا، آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ فاطمہ یہاں پر اب کہتی ہے کہ بیٹا تیمور، میں نے اسے بہت زیادہ کالز کی ہیں لیکن اس نے ایک بھی میری کال ریسیو نہیں کی۔ بات سن کر اب یہاں پر تو تیمور کو بھی تشویش ہوتی ہے اور کہتے ہیں کہ امی آپ فکر مت کیجیے، میں ضرور اس کے بارے میں پتہ کر کے آپ کو بتاؤں گا۔ کیا یہاں پر اس کا بھائی اسے ڈھونڈ پائے گا یا پھر نہیں؟